الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر بہت دن سے کلام جاری ہے. الحمدللہ رب العالمین. پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیدنا شیخ الشیوخ الشیخ ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک قصیدہ جو بہت مشہور ہے، ان میں سے چند اشعار آپ کو سنائیں، اور ان اشعار میں جو ادب سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز نے بیان کیا، وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچایا الحمدللہ. آج بھی اسی قصیدے میں سے ایک دو شعر پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ادب کی اہمیت سے متعلق چند باتیں سن لیجیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روضۃ الطالبین و عمدۃ السالکین، اس کتاب کے اندر ادب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا، انہ قال، آپ نے فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے تو اللہ نے ادب سکھایا اور احسن تأدیبی، بہترین ادب سکھایا، بہترین ادب. پھر فرمایا والادب، ادب کیا ہے؟ تأدیب الظاہر والباطن. یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ الادب تأدیب الظاہر والباطن، ظاہر اور باطن دونوں کو سدھار لینا ہی ادب ہے. ظاہر اور باطن دونوں میں ادب سما جائے، دونوں سدھر جائے. فَإِذَا تَهَذَّبَ ظَاهِرُ الْعَبْدِ وَبَاطِنُهُ صَارَ صُوفِيًّا أَدِيبًا. اگر کسی بندے کا ظاہر اور باطن دونوں سدھر جائے، دونوں کے اندر ادب پیدا ہو جائے، تو صَارَ صُوفِيًّا أَدِيبًا، تو وہ ادب والا صوفی بن جائے گا، وہی صوفی کہلائے گا. آگے اسی کتاب کے اندر امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَمَنْ حُرِمَ الْأَدَبْ حُرِمَ جَوَامِعُ الْخَيْرَاتِ. جو شخص ادب سے محروم ہو جاتا ہے، جو شخص ادب سے محروم ہوا، وہ تمام خیر والی چیزوں سے محروم ہو گیا. پھر فرمایا فَمَنْ لَا أَدَبَ لَهُ لَا شَرِيعَةَ لَهُ لَا ایمان لَهُ وَلَا تَوْحِيدَ لَهُ. جس کے اندر ادب نہیں، اس کے اندر شریعت نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں، اس کے اندر توحید نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کے اندر ادب نہیں، اس کی نہ شریعت کامل، یا پھر وہ نہ شریعت میں کامل ہے، نہ ایمان میں کامل، نہ ہی توحید میں کامل ہے، سب میں ناقص ہے وہ، کیونکہ ادب اس کے اندر نہیں ہے. وقال بعضهم، بعض صوفیان کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ الزم الادب ظاہرا و باطنا، ظاہر اور باطن دونوں میں ادب لازم کر لو. ظاہری ادب
اور باطنی ادب دونوں کو لازم کر لو. کیوں؟ فما اساء احد الادب ظاہرا الا عوقب ظاہرا. جو شخص ظاہری ادب میں کمی کرے گا، ظاہری طور پہ بے ادبی کرے گا، عوقب ظاہرا، وہ ظاہری طور پہ پکڑا جائے گا، ظاہری طور پہ اس کو سزا ملے گی. فما اساء احد الادب باطنا الا عوقب باطنا. آگے فرمایا کہ جو شخص باطنی ادب میں کمی کرے گا، باطنی بے ادبی ہو جائے گی، باطنی طور پہ ادب سے نہیں رہے گا، عوقب باطنا، وہ باطنی طور پہ پکڑا جائے گا، باطنی طور پہ اس کو سزا ملے گی. ایسے فرمایا. طبقات الکبریٰ نام کی ایک کتاب ہے جس کے اندر امام شاذلی قدس اللہ سرہ العزیز یہ فرماتے ہیں. طبقات الکبریٰ جیسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، امام شارانی کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر امام شاذلی کا ایک قول نقل کرتے ہیں. فرمایا کہ وکان رضی اللہ عنہ یقول، سیدنا شاذلی قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے، آپ بہت بڑے ولی اللہ تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ امتنعت عنی الرؤیا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن دیدار منقطع ہو گیا، میں دیدار کر نہ پایا تو میں پریشان ہو گیا، بہت غمگین ہو گیا. ثم رأیتہ، پھر اللہ کا فضل ہوا تو میں دیدار پھر سے میں نے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فقلت، تب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما ذنبی، اے رسول خدا آپ کو ہمارا کون سا عمل اچھا نہیں لگا؟ ما ذنبی، ہمارا گناہ کیا ہے؟ دیدار سے ہم محروم کیسے ہو گئے؟ تو فقال انک لست باہل لرؤیتنا لانک تطلع الناس علی اسرارنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک لست باہل لرؤیتنا، تم ہمارا دیدار کرنے کے قابل نہیں ہو، تم ہمارا دیدار کرنے کے اہل نہیں ہو. کیونکہ لانک تطلع الناس علی اسرارنا، کیونکہ تم ہماری راز کی باتیں لوگوں سے بیان کرتے ہو. تب امام شاذلی قدس اللہ سرہ العزیز کو یاد آیا کہ فلاں شخص سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے متعلق کچھ بات کی تھی. وہی فرمایا وقد كنت اخبرت شخصا من اخوانی بشیء من الرؤیا، میں ایک شخص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے متعلق کچھ بات بیان کر چکا تھا. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی. فتبت الی اللہ، تو میں نے توبہ کیا. فرأیتہ بعد ذلک، پھر دیدار میں نے پھر سے پایا. امام شاذلی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں. تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اولیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے ہیں، خواب کی بات نہیں کر رہے ہیں، یقظت میں بیداری کے ساتھ دیدار کرنے والے ہیں. کیفیت وہی بہتر جانتے ہیں. اولیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء کرام کی بات کر رہے ہیں ہم، بڑے بڑے اولیاء کرام، اور دیگر انبیاء کا بھی دیدار کرتے ہیں، اور جو پچھلے زمانے میں گزر چکے ہیں اولیاء کرام ان کا، اور جو آج کے زمانے میں ہیں اولیاء کرام ان کا بھی دیدار کرتے ہیں یقظت میں بیداری کے ساتھ. یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے. اولیاء کرام بڑے مقام پر ہوتے ہیں، دیدار کرتے رہتے ہیں، کیفیت وہی بہتر جانتے ہیں. تو اس بات پر یقین رکھنا ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بارگاہ کے لیے خاص کچھ آداب ہوتے ہیں. یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادب سکھایا.
امام شاذلی قدس اللہ سرہ العزیز کو کہ ہماری راز کی باتیں، ہمارے دیدار سے متعلق باتیں کسی اور سے بیان نہیں کرنا ہے، بیان کریں گے تو دیدار نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے ہر بارگاہ میں ادب ہی سکھایا جاتا ہے۔ طبقات الکبریٰ کے اندر امام علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی مذکور ہے۔ امام شعرانی بیان فرماتے ہیں کہ وکان علی بن وفا رحمہ اللہ یقول، سیدنا علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الاستاذ مظہر یا پھر الاستاذ مظہر سر الربوبیت لمریدہ۔ بہت اہم بات بیان کی کہ الاستاذ یعنی کہ شیخ جو ہیں، پیر جو ہیں، وہ مظہر سر الربوبیت لمریدہ، رب کے اسرار مرید پر کھلنے کی جگہ ہے۔ شیخ کی بارگاہ، رب کے اسرار مرید کو کس بارگاہ سے کھلیں گے، مرید پر کس بارگاہ سے کھلیں گے؟ الاستاذ یعنی کہ شیخ کی بارگاہ سے، شیخ کی بارگاہ ہی سے مرید پر رب کے اسرار، ربوبیت کے اسرار کھلیں گے۔ فعلی المرید، تو مرید پر یہ لازم ہے کہ ان یقف عند امر استاذہ، کہ وہ اس کے پیر کے امر پر قائم رہے، جو وہ حکم دے اس کے مطابق چلتا رہے، تاکہ رب کے اسرار اس پر کھل جائیں۔ یہ بھی ادب سے متعلق ہی بات ہے۔ تو اب آئیے سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز کے قصیدے میں سے جو آخری اشعار ہیں ان کو سنتے ہیں۔ فرمایا سیدنا شیخ الشیوخ ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز نے کہ لا زال شملی بہم فی اللہ مجتمعا وذنبنا فیہ مغفورا ومغتفرا ثم الصلاة علی المختار سیدنا محمد خیر من اوفا ومن نترا۔ آخری شعروں میں امام شیخ الشیوخ سیدنا ابو مدین المغربی فرماتے ہیں کہ لا زال شملی بہم، دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے اپنے قصیدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ لا زال شملی بہم فی اللہ مجتمعا، اولیاء کا دامن میں کبھی نہ چھوڑوں، اولیاء کا دامن چھوٹ نہ پائے، ہمیشہ میں ان کا دامن تھامے رہوں۔ اللہ یہ آسان فرمائے، اللہ کرے کہ ہمیشہ میں اولیاء کا دامن تھامے رہوں۔ وَذَنْبُنَا فِيهِ مَغْفُورًا وَمُغْتَفَرًا، اور دامن جب تھامے رہوں گا تو میرے جو گناہ ہیں وہ تو مغفور ہو جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہونے کی فضیلت یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ انسان، پہلی بات تو یہ کہ اس بارگاہ میں جب رہتا ہے تو انسان گناہوں سے پاک ہوتے جاتا ہے۔ پہلی بار جب گیا، کچھ مہینے رہا تو انسان خود اس کے اندر بدلاؤ کو دیکھتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتے جاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف بارگاہ میں آنے سے پہلے جو گناہ وہ کر چکا ہے اس کی مغفرت بھی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اسے مل جاتی ہے، اللہ معاف کرتا ہے، کیونکہ اولیاء اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے جڑتا ہے، اس کے پچھلے گناہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کوئی عام بارگاہ سے نہیں جڑا ہے، وہ تو ایسی بارگاہ سے تعلق رکھ چکا ہے جس کا خدا سے تعلق ہے، جس بارگاہ میں خدا کی خاص نظر ہوتی ہے، جن سے خدا بہت محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے، جن کے بارے میں خدا نے یہاں تک فرمایا حدیث قدسی میں کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں، اللہ اکبر، جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اکبر، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں خود یا پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ حقیقی مطلب تو خدا ہی جانے. بس اتنا سمجھیے کہ قربت کی انتہا بیان کرتی خدا نے. قربت کی انتہا ہے. یہ عام مومنوں کے لیے نہیں کہا گیا، یہ تو انہی کے لیے خاص ہے جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. انبیاء، اولیاء، ان کے لیے خاص ہے کہ خدا سے ان کی قربت کی انتہا ہوتی ہے، بے حد قریب ہوتے ہیں اللہ سے. تو جب بے حد قریب ہوتے ہیں اللہ سے وہ اور آپ ان سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کو بھی تو قربت میں سے ایک حصہ ملے گا، آپ پر بھی تو نظر کرم ہوگی. یہ تو سمپل سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کا جو دامن ہے وہ کبھی چھوٹ نہ جائے. اللہ کے ولیوں کے دامن کو ہمیشہ میں تھامے رہوں، اس دعا کے ساتھ ختم کیا. اور جب تھامے رہوں گا تو میں مغفور ہو جاؤں گا، میرے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور بارگاہ میں رہنے سے گناہوں سے پاک بھی ہو جاؤں گا، محفوظ بھی ہو جاؤں گا. سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا. ویسے تو وہ محفوظین میں سے تھے، اللہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء میں سے تھے. کس کے لیے فرمایا؟ مریدوں کے لیے فرمایا کہ مریدوں کو چاہیے کہ وہ ایسی دعائیں کرے کہ لا زال شملی بہم فی اللہ مجتمعا، کہ ان کا جو دامن ہے اللہ کے ولیوں کا دامن کبھی چھوٹ نہ جائے، ہمیشہ ان کے دامن کو میں تھامے رہوں. پھر فرمایا ثم الصلاۃ علی المختار سیدنا محمد. پھر جو مختار ہیں، جو سیدنا ہیں، جو ہمارے سردار ہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ صلاۃ و تسلیم پیش کرتے ہوئے آپ نے اپنے قصیدے کو پورا کیا. تو سامعین کرام، ادب سے متعلق بہت دن سے ہم بیان کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آج 40واں ویڈیو ہے. یہ سب ہم نے ہمارے پیر و مرشد کے حکم سے کیا. اللہ ان کا فیض ہم پر جاری رکھے، ان کا دامن ہمیشہ ہم تھامے رہیں، اللہ یہ آسان فرمائے. اور 40,000 ویڈیو بھی ہم بنا لیں ادب پر، پھر بھی ادب کو پورے طور پہ بیان کر کے ختم نہیں کر پائیں گے ہرگز. اور یہ بھی جان لیجئے کہ صوفیان کرام فرماتے ہیں کہ تأدبوا بصحبت اہل الادب، تأدبوا بصحبت اہل الادب. اللہ کے یا پھر اہل ادب جو ہیں، اہل ادب کی صحبت میں رہ کے ادب سیکھو. یہ فرمائے تأدبوا بصحبت اہل الادب. اہل ادب جو ہیں، کون ہے اہل ادب؟ اللہ کے اولیاء. ان کی صحبت میں رہ کے ادب سیکھو. تو صرف ان ویڈیوز کو دیکھ کر، ان میں جو آداب بیان کیے ہیں وہ سن کے آپ ادب والے نہیں بن سکتے. ہاں، موٹی موٹی باتیں تو سمجھ سکتے ہیں، ادب سے متعلق چند باتیں تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقی ادب اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ولیوں سے جڑنا لازم ہے. اس بارگاہ سے جڑیں گے تو نہ تو صرف آپ کے ظاہر میں ادب آئے گا بلکہ باطن بھی متأدب ہو جائے گا، یعنی کہ باطن میں بھی ادب سما جائے گا. ظاہر و باطن میں آپ کے ادب ہی ادب رہے گا. اس بات کو سمجھیے گا. تو ہمارے پیر و مرشد کا حکم تھا کہ 40 حصوں میں، 40 پارٹس میں ادب کو بیان کیا جائے، اس لیے ہم نے بیان کیا. جو بھی ادب بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. بہت سارے آداب ہیں، لیکن ان میں سب سے ضروری آداب جو ہیں جن کا آپ پورا خیال رکھنا ہے آپ کو، وہ ہے تسلیم، تصدیق اور تعظیم. پھر سے دہراتا ہوں، تسلیم، تصدیق اور تعظیم. تسلیم کیا ہے؟ ان کی بارگاہ میں پورے طور پہ اپنے آپ کو سونپ دینا، سپرد کر دینا. ان کے جو وہ کہیں اس کو مان لینا. تسلیم کرنا خدا نے سکھایا صحابہ کو بارگاہ رسالت میں. فرمایا سورہ نساء کے اندر یہ آیت ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب، یا ایھا النبی، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہ ہوں گے
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں یا پھر اپنے آپس کے معاملوں میں، ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ بنا دیں، آپ کو حاکم نہ بنا دیں، یعنی کہ آپ کے پاس حکم طلب کرتے ہوئے نہ آئے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ سناتے ہیں اس کو لے کر دلوں میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پورے طور پہ تسلیم نہ کر لیں، تب تک یہ مومن نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا. تو صوفیان کرام اسی آیت سے تسلیم کا حکم اخذ کرتے ہیں. تسلیم کرنا ہے اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں. تو جس طرح صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورے طور پہ تسلیم کرتے تھے، اس طرح مریدوں کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کی بارگاہ میں وہ پورے طور پہ تسلیم کریں، جو وہ حکم دیں اس کو مان کر چلیں، جو وہ فیصلہ سنائیں کسی بھی معاملے میں اس کو لے کر دل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس سے پورے طور پہ راضی ہو جائے مرید. یہ ہے تسلیم. پھر فرمایا ہم نے کہ تصدیق، تسلیم، تصدیق اور تعظیم. تو تصدیق کیا ہے؟ جو وہ کہیں اس کو سچ ماننا ہے. اللہ کے ولی جو بھی کہتے ہیں وہ سچ ہے سمجھنا ہے، اس کو ماننا ہے. جو بھی وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے. جس طرح صحابہ تصدیق کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں آج تک جو آئے ان کا بھی سید ہوں، آج کے بعد جو آئیں گے ان کا بھی سید ہوں، سب کا سید میں ہی ہوں، سب کا سردار میں ہوں. جب یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا آمنا صدقنا، مان لیا صحابہ نے. یہ کہا کہ آخرت میں لواء الحمد میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، صحابہ نے مانا، تصدیق کی، آمنا صدقنا. آخرت میں سب سے پہلے شفاعت میں ہی کروں گا، صحابہ نے مانا، آمنا صدقنا. یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل راتوں رات میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا، 7 آسمانوں کو پار کر کے گیا، جبریل کو حقیقی صورت میں دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، سدرۃ المنتہا پہنچا، خدا کا دیدار بھی کیا اور خدا سے کلام کر کے آ رہا ہوں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے واقعے کے متعلق تو سب نے مانا، صحابہ اکرام نے مانا، تصدیق کی، آمنا صدقنا کا. تو یہ ہے تصدیق. اللہ کے رسول جو بھی کہتے تھے صحابہ اکرام تصدیق کرتے تھے. تو مریدوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کے وارث جو بھی کہیں اس کی تصدیق کریں، اس کو مانیں، وہ سچ ہے سمجھیں. یہی تصدیق ہے. پھر تیسری پوائنٹ جو ہم نے بتائی وہ ہے تعظیم. آپ کے دل کے اندر اللہ کے ولی کے لیے عظمت بھر جائے. صرف اللہ کے ولی کے لیے نہیں بلکہ جو چیز ان سے جڑی ہوئی ہے اس کی بھی تعظیم لازم ہے. اور جو شخص ان سے جڑ جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص ان سے جڑ جاتا ہے، ان کی بیعت کر لیتا ہے، وہ تو آپ کا پیر بھائی ہوا، ان کے لیے بھی تعظیم آپ کے دل میں اگر ہو تو آپ کامیاب ہوں گے. تو ان 3 چیزوں کا خیال رکھیے، تصدیق یا پھر تسلیم، تصدیق اور تعظیم. اور اللہ کے ولیوں سے بے انتہا محبت کیجیے گا. اور جو باقی آداب ہم نے بیان کیے ان 40 ویڈیوز میں ان پر بھی عمل کیجیے گا تو ضرور آپ کامیاب ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے جوڑ دے. جو یہ عمل ہے ہمارا اس کو قبول فرمائے اللہ رب العزت. اور جو کہا گیا ان باتوں پر عمل کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے آسان فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.